بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگوٹھی کے حوالے سے علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے چند سوالات کیے گئے، جس کے جواب میں آپ نے مکمل رسالہ تصنیف فرمایا اور بہت ہی خوبصورت اور تسلی بخش جوابات دیے۔ آج ہم انہی میں سے کچھ سوالات اور جوابات کا ذکر اپنے اس ویڈیو میں کریں گے۔ وہ سوالات کیا تھے؟ وہ سوالات یہ تھے کہ چاندی کی انگوٹھی جو عموماً پہنی جاتی ہے، اس کا شرعی طور پر کوئی وزن مقرر ہے کہ اس سے زیادہ وزن کی انگوٹھی وہ جائز نہ ہو؟ کیا دوسری دھاتوں جیسے پیتل اور لوہے سے بھی انگوٹھی بنانا جائز ہے؟ کیا چاندی کی کئی انگوٹھیاں بنوائی جا سکتی ہے؟ نیز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک چاندی کی تھی؟ کیا مردوں کے لیے انگوٹھی میں نگینے لگوانا جائز ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک میں نگینہ مبارک تھا؟ اور اگر تھا تو وہ کون سا تھا؟ نیز آپ نے انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنی یا بائیں ہاتھ میں؟ علاوہ ازیں کیا آپ کا نگینہ ہاتھ کے باہر کی طرف ہوتا ہے اور یا اندر کی طرف؟ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا وجہ ہے کہ مجھے تجھ سے دوزخیوں کی بو آ رہی ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ نیز اس روایت کی راوی کون ہے، اور کیا اس روایت کی پیشی نظر ایسی انگوٹھی پہننا وہ حرام ہے یا مکروہ؟ تو دوستو، ان سوالات کی جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں رہی۔ تو اب آتے ہیں جوابات کی طرف۔ سب سے پہلی بات کریں گے انگوٹھی کا وزن کتنا ہونا چاہیے۔ انگوٹھی کے وزن کے متعلق ہمارے علماء نے اپنی فقہی کتب میں کوئی ذکر نہیں کیا، البتہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی انگوٹھی کو مسقال سے کم رکھنا، تو گویا انگوٹھی کا وزن ایک مسقال سے کم ہوا۔ امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے خادم میں لکھا ہے کہ ہمارے اصحاب نے انگوٹھی کا وزن بیان نہیں کیا، شاید انہوں نے عرف پر اکتفا کیا ہے، لہٰذا اب جو معروف وزن یا اندازے سے بڑھے گا تو وہ فضول خرچی میں شمار ہوگا۔ دیگر دھاتوں کی یعنی میٹلز کی انگوٹھی وہ جائز نہیں۔ سونے کے علاوہ دوسری دھاتوں سے انگوٹھی بنانا بلا اختلاف حرام تو نہیں، البتہ اس کے مکروہ ہونے کے دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ ایسی انگوٹھی بنانا مکروہ ہے، چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پیتل کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ مجھے تجھ سے بتوں کی بو آ رہی؟ تو اس نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا۔ دوبارہ لوہے کی انگوٹھی پہن کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، کیا وجہ ہے؟ میں تجھ پر دوزخیوں والا زیور دیکھتا ہوں۔ تو اس شخص نے اسے بھی پھینک دیا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس چیز کی انگوٹھی بنواؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاندی کی بنواؤ اور اس کا وزن مسقال سے کم رکھنا۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اس روایت کی سند میں ایک شخص کے متعلق کلام ہوا ہے، اسی وجہ سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا، لیکن ابن حبان نے یہ روایت صحیح قرار دی ہے۔ کیا ایک سے زیادہ انگوٹھیاں مرد کے لیے جائز ہے؟ ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہننے کے بارے میں دارمی نے ہماری اصحاب سے وضاحت کے ساتھ نقل کیا ہے کہ مرد کو چاندی کے 2 سے زیادہ انگوٹھیاں پہننا مکروہ ہے، گویا ان کے خیال میں 2 انگوٹھیاں بلا کراہت جائز ہے۔ نیز امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے پسند کیا ہے، اور خوارزمی نے کافی میں یہ قید لگائی ہے کہ انگوٹھیاں ایک انگشت میں جمع نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کس چیز کی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک چاندی کی تھی۔ کیا نگینہ والی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ تو نگینہ کا استعمال مردوں اور عورتوں سب کے لیے جائز ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مہذب میں فرماتے ہیں کہ انگوٹھی نگینے والی ہو یا بغیر نگینے کے پہننی جائز ہے۔ جہاں تک نگینے کا تعلق ہے تو اگر ہتھیلی کے اندر کی طرف رکھا جائے یا باہر کی طرف، دونوں جائز ہے، البتہ احادیث صحیحہ کے مطابق اندر کی طرف رکھنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نگین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے نگینے کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر یہ ہے کہ آپ کا نگینہ چاندی کا ہی تھا، جبکہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور نگینہ حبشی تھا۔ تو ان دو مختلف حدیثوں سے محدثین نے یہ ثابت کیا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھیاں ایک سے زیادہ تھی، اور حبشی نگینہ کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ وہ حبشہ کے علاقے کا ایک پتھر تھا، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ وہ جزا یا عقیق تھا، کیونکہ یہ آپ کو حبشہ کے علاقے سے لا کر پیش کیے گئے تھے۔ انگوٹھی کس ہاتھ میں پہنی جائے؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنی یا دوسری ہاتھ مبارک میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں میں استعمال فرمائی ہے، یعنی دونوں طرح آپ کا فعل مبارک ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دائیں یا بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا دونوں صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے، لیکن دائیں ہاتھ میں پہننا افضل ہے، کیونکہ یہ ہاتھ کی زینت ہے، اور زینت کا زیادہ حقدار جو ہے وہ دایاں ہاتھ ہے۔